اور چشم فلک نے دیکھا، بخاری شریف میں موجود ہے، وہی جو ہنس ہنس کے گر رہے تھے اپنی اس توہین کی وجہ سے جو سرکار دو عالم وسلم کے ساتھ انہوں نے نازیبہ حرکت کی تھی، بدر کے کنویں میں نیچے اونچے جوڑے صحابہ نے ان کے سر کاٹ کر جب کنویں میں پھینکا تو قدرت کا فیصلہ مسکرا رہا تھا۔ پہلی امتوں کے لیے جب ایسا وقت آتا تھا، عذاب اترتا تھا، پھر موذی مرتے تھے۔ اس امت کی شان ہے، یہاں عذاب اور نہیں بھی آئے گا، سرکار کے غلام خود ہی عذاب بن کے گر جائیں گے، عذاب دیں گے، ہاتھوں سے فیصلہ کر لیں گے، بدلہ لے لیں گے۔ اس امت کی سرداری اور سیادت کی دلیل یہ ہے کہ رب ذوالجلال نے طاقت ہوتے ہوئے، قدرت ہوتے ہوئے کہ خود بدلہ لے لے۔ اللہ نے ڈیوٹی ان کی لگا دی ہے، کفینا کا نبی، ہم تمہارے لیے کافی ہیں۔ اور کافی کیسے ہیں؟ فرمایا ہم تمہارے غلاموں کے دلوں میں باتیں ڈالتے جائیں گے اور وہ یہ کام کر کے دکھاتے جائیں گے۔ محتشم سامعین حضرات، یہاں پر اس چیز کو ذہن میں رکھنا چاہیے کہ جس وقت سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کی طرف ہم متوجہ ہوتے ہیں تو ایک بہت بڑا ذخیرہ حدیث شریف کا ہمیں اس سلسلہ میں ملتا ہے جو ان تمام امور کی وضاحت کرتا ہے۔ میں اختصار سے چند احادیث آپ کے سامنے پیش کروں گا اور اس سے اس بات کو واضح کروں گا کہ سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اپنی ناموس کے لحاظ سے جو ہمیں حکم دیا، جو فیصلے سنائے، وہ فیصلے کتنے عظیم ہیں اور ان میں سے ہر ایک امر جو ہے وہ کس انداز میں ہماری آج رہنمائی کرتا نظر آ رہا ہے۔ بخاری شریف کے مختلف ابواب اس پر گواہی دیتے ہیں اور ان میں سے بطور خاص یہ سلسلہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عاشقوں کے امتحان کا اس وقت سے جاری ہے جب سے شر کرنے والے شر پھیلا رہے ہیں۔ اس وقت سے ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام اپنی ڈیوٹی پوری کرتے نظر آ رہے ہیں۔ بخاری شریف ہے، حدیث نمبر 4037، یہ پہلی حدیث بیان کر رہا ہوں۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کی روایت کرتے ہیں اور اس حدیث شریف کے اندر بعض لفظ موجود ہیں۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من لکعب بن الاشرف، من کون ہے؟ کعب بن اشرف کے لیے کون ہے؟ یہ لفظ بولے میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے، چونکہ بعد میں اس میں تعویل ہو سکتی تھی۔ کوئی کہتا کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کون ہے جو اس کو تھپڑ مارے، یا کون ہے جو اس کو گالی دے، کون ہے جو اس کو قید میں ڈالے، یا کون ہے جو اس کو قتل کرے، کئی ترجمے ہو سکتے تھے۔ اس بنیاد پر حضرت محمد بن مسلمہ رضی اللہ تعالی عنہ نے ابہام دور کروا لیا ہماری رہنمائی کے لیے۔ قال یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اتحب ان اقتلہ، آپ نے جو فرمایا ہے کہ کون ہے کعب بن اشرف کے لیے، کیا آپ کے یہ جملے کا مطلب یہ ہے کہ میں اس کا سر اتاروں؟ کیا آپ کو اس کا قتل پسند ہے؟ یہ فرما کے کہ کون ہے اس کے لیے، اس کو مروانے کی محبوب کیا دعوت دے رہے ہو؟ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا نام، ہاں میں کہہ رہا ہوں کون ہے جا کے اس کا سر اتارے۔ اب یہ صحیح بخاری شریف ہے، متعدد جگہ پہ حدیث شریف موجود ہے، سیاہ میں بار بار آئی ہے، درجنوں کتابوں کے اندر اس کے حوالہ جات موجود ہیں۔ یہ فرمان ہے میرے نبی علیہ السلام کا، اور وہ لوگ بھی توجہ کریں کہ جو اپنے علمی یتیم ہونے کی وجہ سے کہتے ہیں وہ تو وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین ہے، اور ان کے اس وصف کو سامنے رکھو اور گستاخوں کو چھوڑتے جاؤ۔ اس کی پوری وضاحت تو بعد میں آئے گی۔ ہمارا یقین ہے وہ رحمت ہے سارے جہانوں کے لیے، اور جب گستاخوں کو مرواتے ہیں تو یہ بھی رحمت ہی ہوتی ہے، کونین پر رحمت ہوتی ہے۔ خود فرمایا کون ہے، خود فرمایا کون ہے جو اس کا سر اتار کے آئے۔ اس بات پر حضرت محمد بن مسلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تیار ہو گئے اور انہوں نے جا کر اس کا سر اتارا۔ وہ تفصیل بڑی لمبی ہے، حالانکہ وہ ذمی تھا پھر بھی اس کا قتل کیا، اور یہاں پر بطور خاص سارے مباحث میں یہ بات موجود ہے، اور بالخصوص اس کی وضاحت کے اندر مواہب دنیا میں بھی یہ تفصیل پوری لکھی گئی، اور اس کے ساتھ ساتھ قاضی ایاز نے شفا کے اندر یہ بحث کی کہ اس کا جرم شرک نہیں تھا۔ اگر جرم شرک ہوتا تو مشرک اور بھی بڑے تھے۔ غیلاتن مارا گیا، غیلا کے ساتھ اس کو
ہنگامی طور پر جھانسا دے کے مار دیا گیا. یہ قتل سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود کروایا، اور اس میں سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اس کو قتل کروایا ہے، اس میں لفظ امر بھی موجود ہے، آرڈر موجود ہے. بیس اس کا کفر نہیں تھا، بیس اس کا شرک نہیں تھا، بیس اس کا گالی دینا تھا. اس گالی کی بنیاد پر اس کو قتل کیا گیا ہے. اور یہ بات یاد رکھیں، ہمیشہ اس معاملے پر امت جو ہے وہ بڑی حساس رہی ہے، اور ان چیزوں کو یہ ہمیشہ ہائی لائٹ کیا گیا ہے. بیس اس چیز کو رکھا گیا ہر جگہ، جس میں یہ بات بھی جو بخاری شریف میں بھی ہے، مسلم کی حدیث نمبر 1752 میں ہے، جب بدر کا میدان تھا تو دو ننھے شیر ایک موزی کا ایڈریس پوچھ رہے تھے. عبد الرحمن بن عوف کہتے ہیں دائیں بائیں میں نے دیکھا تو چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، تو میں نے کہا میری سائڈیں محفوظ نہیں، کوئی بڑے کڑیل جوان ہوتے تو پھر سائڈیں محفوظ ہوتی. وہ حضرت معاذ اور معوذ، یا ایک روایت میں دونوں ہی معاذ تھے، اور پھر آگے بلدیت کے لحاظ سے فرق تھا. وہ معاذ بن عمر بن جموع، معاذ بن افرا، وہ معاذ و معوذ ایڈریس پوچھ رہے ہیں. عبد الرحمن بن عوف نے کہا کیوں پوچھتے ہو؟ انہوں نے کہا ہم اس کو قتل کرنا چاہتے ہیں. سبب کیا ہے؟ اس کا مشرک ہونا، اس کا مسلمانوں پہ تشدد کرنا، اس کا مسلمانوں کو شہید کرنا، اس کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہجرت پر مجبور کر دینا. تم کیوں اس کو قتل کرنا چاہتے ہو؟ تو دونوں کا جواب کیا تھا؟ کہتے ہیں اخبرت انہ یسب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. حضرت معاذ کہنے لگے میں باقی نہیں جانتا، میں تو اس لیے سر اتاروں گا کہ وہ میرے نبی کو گالی دینے والا ہے. قسم کھائی ہے مر جائیں گے یا ماریں گے ناری کو. سنا ہے وہ گالیاں دیتا ہے محبوب باری کو. تو وہاں پر بھی اصل بیس عاشق جس کو سامنے لے کے چل رہا ہے، اگرچہ اور وجہ بھی تھی اس کو قتل کرنے کی، اور جنگ جو شروع ہو چکی تھی پھر بطور خاص جنگ بھی وجہ تھی، لیکن بیان کرنے والوں نے بھی اس کو بیان کیا. ہائی لائٹ اس چیز کو کر رہے تھے کہ قیامت تک کے یہ گستاخوں کو پتا چلے کہ اس امت کے چھوٹے چھوٹے بیٹے بھی بڑے بڑے سورماؤں کو دیکھ کر مچلتے ہیں تو پھر شکروں کی طرح اس طرح لپکتے ہیں جب تک اگلے گستاخ کی جان نہیں نکلتی، اس وقت تک وہ واپس نہیں لوٹتے. یہاں پر حدیث شریف کے اندر جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو قتل کروایا تھا اس کی تفصیلات موجود ہیں. پھر اس کے ساتھ ہی بخاری شریف میں 4039 نمبر حدیث ہے. حضرت براء بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں بعث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الی ابی رافع الیہودی رجالا من الانصار. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ابو رافع یہودی کو خود مروایا، اور یہ بھی بخاری شریف میں ہے. نمبر حدیث کا میں پڑھ رہا ہوں 4039. اب اس کو جو مروایا تو جرم کیا تھا؟ جرم اس کا یہودی ہونا ہوتا تو باقی یہودیوں کو بھی مروا دیتے. جرم اس کا کفر ہوتا تو باقی کفار کو بھی یوں مرواتے. جیسے رات کا وقت تھا، وہ قلعے میں اپنے قلعے کی جو سینٹرل جگہ تھی وہاں پہ سو رہا تھا. اس دوران اس کو حضرت عبداللہ بن عتیق رضی اللہ تعالی عنہ نے واصل جہنم کر دیا. تو سرکار نے بھیجا، سرکار نے مروایا. اور جرم کیا تھا؟ جس وقت یہ پوچھا گیا سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا جرم بھی یہی بیان کیا، یؤذی اللہ و رسولہ، وہ اللہ کو اذیت پہنچاتا ہے، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اذیت پہنچانے والا ہے، اس واسطے اس کو نہیں چھوڑا جائے گا. اب ان فرامین کو کیسے ہم پس پوچھ ڈال سکتے ہیں؟ معاذ اللہ. سرکار نے بھیجا ہے، اور صرف بھیجا ہی نہیں، پھر آپ نے نگرانی بھی کی ہے. اس رات کو چاندنی رات تھی جب عبداللہ بن عتیق نیچے اتر رہے تھے، سمجھ رہے تھے کہ سیڑھی ہے، مگر وہ چھت سمجھ رہے تھے اور چھت نہیں تھی. گرے، پنڈلی ٹوٹ گئی. اس شیر نے اپنی چادر سے پنڈلی باندھی. واپس پہنچے تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے درخواست کی. محبوب نے ہاتھ پھیرا، کہتے ہیں انگلی وہ پنڈلی یوں ٹھیک ہو گئی جیسے کبھی اس کو کچھ ہوا ہی نہیں. اس سلسلہ میں حدیث نمبر 3 مستدرک للحاکم جلد نمبر 5 صفحہ نمبر 506، اس کے اندر یہ حدیث شریف موجود ہے. سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کا نقطہ نظر اور اس کا تفصیل کے ساتھ جو بیان ہے وہ متعدد کتابوں کے اندر ہے. لیکن یہاں پر امام حاکم نے پورا باب یہ بنایا، حکایت ام ولد لرجل کانت تشتم النبی صلی اللہ علیہ وسلم فقاتلها مولاہ. ایک لونڈی اس نے گالی دی ہمارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو، تو اس کے مالک نے اس کو قتل کر دیا.
کوئی رجوع نہیں کیا. سرکار خود موجود ہیں. آپ کی عدالت سے بڑی عدالت کس کی ہو سکتی ہے؟ پوچھنا چاہیے تھا محبوب وہ بک بک کرتی ہے کیا اسے ماروں یا چھوڑ دوں؟ نہیں پوچھا نہیں, کام کر کے آئے ہیں. تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فیصلہ سنا دیا, نہ تم مجرم نہیں, اللہ نے تم عزتوں کے تاج عطا فرمائے ہیں. یہ دیکھو میرے سامنے وہ حدیث شریف موجود ہے. عبداللہ بن عباس اس کی روایت کرتے ہیں, کانت ام ولد لرجل کان لہ منہا ابنان, اس سے اولاد بھی تھی, 2 بچے تھے لڑکے, کیسے مثل اللؤلؤتین, نگینوں جیسے خوبصورت تھے. وہ ان کی ماں تھی تو پیار تو تھا بچوں کی وجہ سے اس کے ساتھ, مگر وہ پیار نہیں تھا جو ماہ مدینہ سے پیار تھا. اب جس وقت اس نے گالی دی, اس نے روکا, وہ پھر بولی, فما صبر ان قام الی مقبل فباداها فی بطنها, خنجر پکڑا اس کے پیٹ پہ رکھا, ثم اتکا علیہا, اوپر بیٹھ گئے خنجر گاڑ کے, اور ہٹے تب جب اس کی جان نکل گئی. اب واپس آئے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس, آ کے بتایا کہ میں اس کو مار آیا ہوں. تو سرکار نے آگے سے مطلقاً فرما دیتے پھر بھی بڑی بات تھی, آپ نے گواہی دی, اشہدو ان دمہا ہدر, میں یہ گواہی دیتا ہوں کہ اس کا خون ضائع چلا گیا. تم پر کوئی قصاص نہیں, کوئی دیت نہیں, کوئی قید نہیں, کوئی جرمانہ نہیں. تم نے جو کیا ٹھیک کیا, تم اس کو مار کے آ گئے ہو, تم نے اچھا کیا. یہ قانون ہے, ہم اس قانون کو مانتے ہیں جو ہمارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے, جو ایک عاشق کا اپنا فیصلہ تھا, سرکار سے پوچھے نہیں کہ کرنا اس کا کیا ہے, اپنا فیصلہ کر کے پہنچے ہیں. نبی علیہ السلام نے اس پر اپنی شریعت کی مہر لگا دی ہے. اس سلسلہ میں یہ حدیث شریف ابو داؤد میں بھی موجود ہے, نسائی میں بھی موجود ہے, طبرانی میں بھی موجود ہے, اور سند پہلی تو ویسے ہی بخاری کی تھی, یہ حسن الاسناد ہے, سند میں کسی طرح کی کوئی کمزوری نہیں ہے. اور یہ وہ قانون ہے جو ہر عاشق پڑھتا ہے, اور ممتاز حسین قادری بھی اسی قانون کا شارع نظر آ رہا ہے. محتشم سامعین حضرات, چونکہ ٹائم تھوڑا ہے, حدیث نمبر 4 بخاری شریف جلد نمبر 3 ہے, اور اس میں نمبر چونکہ سب کے میں بول رہا ہوں 4286 نمبر حدیث شریف کا ہے, کہ جس کے اندر حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ بتاتے ہیں کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ شریف میں فاتحانہ داخل ہوئے, وعلی رأسہ المغفر, سر پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ خود پہنا ہوا تھا, اس کو اتارا. اتنے میں ایک شخص آ گیا اور اس نے آ کے کہا, یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, ابن خطل متعلق باستار الکعبہ, وہ ابن خطل کعبے کے پردوں میں چھپا ہوا ہے. تو نبی علیہ السلام نے فرمایا, دیکھتے کیا, اقتل ہو, اس کو قتل کر دو. حرم جہاں خون بہانا جائز ہی نہیں, زمزم اور مقام ابراہیم کے بیچ میں کھڑا کر کے اس کو مارا گیا, صبرن, نصب کر کے باقاعدہ نشان اس پر پکائے گئے. حضرت زبیر, حضرت ابو برزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, 5-6 صحابہ کا ذکر حدیث کی کتابوں میں موجود ہے. لگتا ہے اجن ایک ہوا ٹوٹ سارے پڑے, کہ اب وقت آ گیا ہے ہم اپنے عشق کو تسکین دے لیں. تو یہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو خود قتل کروایا. اور یہاں پر بھی یہ بات بڑی وضاحت سے بتانا چاہتا ہوں, چونکہ پڑھنے کا سلیقہ ہو تو پڑھ لیتے ہیں کچھ لوگ, پانی پہ لکھی ہوئی تحریر ہوا کی. جو پڑھنا جانتے ہیں وہ کتابوں کے بغیر بھی پڑھ جاتے ہیں, اور جو کور دماغ ہیں, کور چشم ہیں, انہیں کتابوں سے بھی نظر نہیں آتا. وہ نام نہاد سکالر یہ کہتے ہیں یہ ویسے مباح الدم تھا, ویسے مباح الدم تھا, اس کو مار دیا گیا. تو میں اس کی وضاحت بھی ساتھ کرنا چاہتا ہوں. بخاری شریف کی شروحات کو دیکھ لیں. بخاری شریف کی شرح ابن بطال ہے. بخاری شریف میں اس کی شرح کے اندر اس کی وجہ بیان کی گئی ہے. سیرت حلبیہ کے اندر بھی اس کی وجہ موجود ہے کہ اس کا جرم کیا تھا. ہم تسلیم کرتے ہیں وہ مجرم اور طرح کا بھی تھا, اس نے ایک مسلمان کو شہید کیا ہوا تھا, مگر قتل کرنے کا باعث جو تھا وہ توہین رسالت کا جرم تھا. اس سلسلہ میں ابن بطال, یہ بخاری شریف کی شرح ہے جلد نمبر 4, اس حدیث پر باقاعدہ وضاحت سے لکھا گیا, صفحہ نمبر 520 ہے, کیوں قتل کیا گیا. کہتے ہیں واستدل المالکیون من حدیث ابن خطل ان من سب النبی صلی اللہ علیہ وسلم یقتل. اس حدیث سے استدلال کیا کہ جو گالی دے اس کو قتل کر دیا جائے, ولا یستتاب, اور توبہ کی مہلت نہ دی جائے. جیسے ابن خطل کو مہلت نہیں دی گئی,
اس کو وہیں قتل کر دیا گیا. مہلت اتنی بھی نہیں دی کہ چلو حرم سے باہر نکال کے مار دو. حرم